آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب: تیز سرخ رنگ کو۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سال کے جوان تھے لیکن ان کے بیٹے 180 سال کے بوڑھے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 سال کے لیے سلا دیا تھا اور جب آپ دوبارہ اٹھ کر آئے تو آپ کی عمر وہی تھی لیکن آپ کے بیٹے 180 سال کے ہو چکے تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو لکڑی کا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس انسان سے بات نہیں کرے گا؟ جواب: احسان جتلانے والے سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس نبی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ کون سا حرام کام ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام پایا جاتا ہے؟ جواب: داڑھی منڈوانا۔ وہ کیا ہے جس کو کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں؟ جواب: سود کھانے اور کھلانے والے۔ کون سا گناہ کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب: غیبت کرنے والا۔ بتائیے کہ دین اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ کس وقت کی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب جنت کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ قیامت کے دن کون سا انسان اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن پاک نہ پڑھنے والا۔ کون سے 3 بیماریوں کو برا کہنا منع ہے؟ جواب: کھانسی، بخار اور کھجلی کو۔ نیا سوٹ سب سے پہلے کس دن پہننا چاہیے؟ جواب: جمعے کے دن۔ جہنم کن لوگوں سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے؟ جواب: کافروں سے۔ جس انسان کی موت قریب ہو تو فرشتہ دن میں کتنی بار اس کے گھر آتا ہے؟ جواب: 5 مرتبہ۔ کیا نکاح سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ شیاطین کا سب سے خطرناک کام کیا ہے؟ جواب: وسوسے ڈالنا۔ جمعرات کے دن کس جاندار کو کھلانے سے گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب: چیونٹیوں کو۔ قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جنات میں صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ دجال کے فتنے سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کن نمازیوں کے لیے ان کی نماز تباہی ہے؟ جواب: سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ جواب: جانور ذبح کرتے وقت۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس کی عمر 1000 سال ہوتی ہے؟ جواب: گدھ پرندے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: 100 بیویاں۔ جنت میں ہر جنتی کا قد کتنا ہوگا؟ جواب: 60 گز۔ اذان کے وقت کتا کس کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: شیطان کو دیکھ کر۔ نمرود کے سر میں کتنے سالوں تک مچھر گھسا رہا تھا؟ جواب: 400 سال تک۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ کون سی چیز پہن کر نہانے سے رزق میں تنگی آتی ہے؟ جواب: جوتے پہن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح کے انسان کو سلام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: عورت پر تہمت لگانے والا۔ زکوٰۃ کے پیسے کس جگہ خرچ کرنا منع ہے؟ جواب: مسجد میں۔ صدقہ کرنے سے برائیوں کے کتنے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب: 70 دروازے۔ دن میں وہ کون سا وقت ہے جس کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ جواب: اللہ کی عبادت کرتے وقت۔ کس وقت کی نماز کو آخری صف میں ادا کرنا افضل ہے؟ جواب: نماز جنازہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے ان کے جسم کو کون سی خوشبو لگائی تھی؟ جواب: حنوط کی خوشبو۔ کچے چاول کھانے سے کون سی بیماری انسان کو لگتی ہے؟ جواب: گردوں کی بیماری۔ اکثر چاکلیٹ کو بنانے میں کس جانور کا دودھ استعمال ہوتا ہے؟ جواب: خنزیر کا دودھ۔ کس انسان کے قریب فرشتے نہیں آتے؟ جواب: گندگی میں رہنے والا۔ شوہر کو منانے کے لیے بیوی کو کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں محبت پیدا کرنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں محبت پیدا کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنے کی ترغیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، یہ محبت اور بھائی چارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 2، احسان اور مدد۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 3، تعاون۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا، خاص طور پر نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ نمبر 4، غصے کو کنٹرول کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ غصے میں آنا نہیں چاہیے بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، معافی۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ایک دوسرے کے دل میں محبت رکھنا۔ ان طریقوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جلسہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس صورت میں آیا تھا؟ جواب: زلزلے کی صورت میں۔ قرآن مجید سب سے پہلے کس پر لکھا گیا تھا؟ جواب: کھال پر۔ معراج کے سفر میں براق کس فرشتے کے ہاتھ میں تھا؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس بادشاہ کے محل کو اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب: فرعون کے محل کو۔ قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب: شوہر کے حقوق کا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا آج بھی مدینہ میں بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ کا عمامہ پہن رکھا تھا؟ جواب: سیاہ رنگ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب: سورہ ہود کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو اس امت کا فرعون کہا ہے؟ جواب: ابو جہل کو۔ کس غزوہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کس ماموں کو قتل کیا؟ جواب: عاص بن ہشام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کس شہر کو ام القری یعنی شہروں کی ماں کہا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کو۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت حابیل کی عمر کیا تھی؟ جواب: 20 سال۔ کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ جواب: شرابی کو۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟
جواب: 2 نمازیں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی 2 نمازیں فرض تھیں؟ جواب: فجر اور عصر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: مغرب کی نماز۔ واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل میں۔ کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی؟ جواب: فاطمہ نام والی لڑکی۔ کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کس چیز پر لکھی گئی تھی؟ جواب: کھال پر لکھی گئی تھی۔ جنات کس طرح کے انسان پر اترتے ہیں؟ جواب: دین کی پرواہ نہ کرنے والے پر۔ کون سی بیماری انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ موت کے وقت کس جگہ پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھے پر۔ روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ جواب: 333 مرتبہ۔ بچوں کا ذہن تیز کرنے کے لیے کیا دینا چاہیے؟ جواب: مچھلی کا گوشت۔ روٹی بناتے وقت روٹی کا پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں اضافہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز گھر پر پڑھنے کا حکم دیا؟ جواب: نفل نماز۔ حدیث کے مطابق وضو کرتے وقت چہرہ دھونے سے کس اعضاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: آنکھوں کے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ کس وقت آتا ہے؟ جواب: جب کوئی شرک کرتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کون سا بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا؟ جواب: حمل سے گرا ہوا بچہ۔ سوال: بتائیے کہ کس وقت انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں۔ سوال: ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: بتائیے کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب: نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال: کس چیز کو عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ جواب: حیا کو۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق کون سا پھل جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا رس۔ سوال: بتائیے اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب: تہجد کے وقت۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ جواب: شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سوال: کون سی سورت نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب: دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جواب: جنت میں۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز۔ سوال: بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ جواب: بیت الخلاء میں رونا۔ سوال: کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ سوال: بتائیے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ میں۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب: کافروں کے لیے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو دعا بھی ہے اور شفا بھی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب: روزہ۔ سوال: اس سورت کا نام بتائیں جو 2 بار نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے؟ جواب: ناحق قتل کرنا۔ سوال: بتائیے کیا لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں۔ سوال: کون سی نیکی انسان کو برے موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کا توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی کرنا۔ سوال: بتائیے ناخن ٹوٹنے پر صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وحی الہی۔ سوال: جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وفادار ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ سوال: کون سی سورت انسان کو حاسدوں کی حسد سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے شیطان ساری رات انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: آیت الکرسی کو۔ سوال: آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے؟ جواب: قبض کی بیماری۔ سوال: کیا وضو کے بعد میک اپ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں ٹوٹتا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ جواب: ماں باپ کی خدمت میں۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آ جانا کس بات کی علامت ہے؟
جواب: کھانے کے دوران دانتوں کے نیچے زبان کا آنا عام طور پر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا چباتے یا نگلنے میں کچھ غلط کیا ہے، یا زیادہ تر بے دھیانی یا جلد بازی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب زبان یا دانت ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کھانے کو اچھی طرح چبانے میں دھیان نہیں دے رہے، یا آپ کا منہ بھر چکا ہے اور آپ فوراً کھانا نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو احتیاط سے کھانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ سوال: کتنے دن زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف نہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: اسلام میں جسمانی صفائی اور مخصوص سنتوں کی پیروی کرنا اہم ہے، لیکن کسی شخص کو کافر قرار دینے کا تعلق صرف اس کے عقیدہ اور ایمان سے ہوتا ہے، نہ کہ ان کے جسمانی معمولات سے۔ زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف نہ کرنے کے بارے میں جو اسلامی ہدایات ہیں، وہ ایک صفائی کے عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ان کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ بال 40 دن تک صاف نہ کیے جائیں تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ کسی شخص کو کافر قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرے یا ایمان سے انحراف کرے، نہ کہ صرف جسمانی صفائی کے اصولوں کی پیروی نہ کرنے کی بنا پر۔ اس لیے اگر کوئی شخص 40 دن تک ان بالوں کو صاف نہ کرے تو یہ صرف ایک غیر پسندیدہ عمل ہوگا اور اس سے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔